بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود پاک، استغفار، تسبیح فاطمہ، ذکر و اذکار، نوافل لازمی پڑھا کریں اور ہدیہ کیا کریں تاکہ ہمارا آنے والا کل اللہ عز و جل اپنی رحمت کرم فضل سے آسان فرمائے، ہمارے سارے کام بنیں اور ہماری ساری مشکلات حل ہوں۔ تو ایک سسٹر کہتی ہیں کہ آپ کی تسبیح فاطمہ والی ویڈیو دیکھی اور یہ بات حقیقت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ بات حقیقت ہے کہ جب آپ بی بی فاطمہ کو ہدیہ کرتے ہیں تسبیح فاطمہ پڑھ کے، نوافل پڑھ کے، تو کام بنتا ہی بنتا ہے۔ کہتی ہیں کہ ہمارے بہت کرائسس چل رہے تھے، ان کی زمینیں ہیں اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ہسبینڈ نہیں ہے، تو بیسیکلی خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اسے قبضہ کرنا چاہتے ہیں زمین پر، کہ فیمیل ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی ہے نہیں جو اسٹینڈ لے سکے۔ اب یہ بیچاری پولیس کے چکروں میں بھی ہوتی ہیں، جا کے وہاں رپورٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ کہتی ہیں بہت پریشانی بنی ہوئی تھی۔ کہتی ہیں میں نے تسبیح فاطمہ پڑھ کے، نوافل پڑھ کے جب بی بی فاطمہ کو ہدیہ کیا تو کافی ٹائم سے الحمدللہ وہ ہمیں پریشان نہیں کر رہے ہیں۔ اور مزید بتاتی ہیں کہ میرا روٹین یہ ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا کہ تہجد کی عادت ہو گئی ہے۔ اب تہجد کی نماز پڑھ کے کہتی ہیں کہ میں تسبیح فاطمہ پڑھتی ہوں۔ کہتی ہیں آپ نے 11 بار پڑھنے کو بتایا لیکن میں ایک بار پڑھتی ہوں، اور بعد میں جو ہے سورہ اخلاص پڑھتی ہوں اور بسم اللہ کا جو ہے ورد کرتی ہوں، اور سب ہدیہ کرتی ہوں بی بی فاطمہ کو، ان کے وسیلے سے دعا کرتی ہوں۔ کہتی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ انہیں ہدیہ کرنے کی برکت سے بڑے کام بن رہے ہیں، بڑے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ کہتی ہیں روزانہ کی بیسس پر اگر میں دیکھتی ہوں نا زندگی میں بہت ساری چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہیں۔ کہتی ہیں 3 مہینے سے میری سیلری نہیں آئی ہوئی تھی اور میں بہت پریشان تھی کہ رمضان میں گروسری کیسے ہوگی، باقی ایکسپینسز کیسے ہم جو ہے کریں گے۔ کہتی ہیں آپ یقین کریں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کرنے کی برکت سے یہ ہوا کہ یہ رمضان ہمارے بہت اچھے گزرے بنسبت دوسرے رمضان کے، اور جو ہمیں فائنینشیل پرابلم تھی اس میں بھی ہمیں بہت امپروومنٹ آئی۔ کہتی ہیں کہ میری ایک آنٹی نے ہمیں پیسے بھیجے عیدی کے لیے کہ اپنے کچھ خرچے کر لو، دوسری ایک اور آنٹی نے بھی بھیجے۔ کہتی ہیں ہماری ایک ریلیٹیو ہے جو آؤٹ آف کنٹری جن سے رابطہ نہیں تھا، انہوں نے جو ہے کسی اور کے ذریعے ہمیں پیسے بھیجے، یعنی کہ 40,000 کے قریب ہمارے پاس اماؤنٹ آیا کہ ہم اپنے لیے کچھ خرید لیں۔ کہتی ہیں کہ آرام سے ہماری گروسری بھی ہو گئی، اور کہتی ہیں کہ اب بارشوں کا سیزن ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے سے ہی گروسری پرچیز کر لیتے ہیں، چاول ہے، اس طرح کی چیزیں، اور ان کو جو ہے ڈرائی کر کے رکھتے ہیں، مرچ مسالے وغیرہ ہیں، تاکہ بارش کے سیزن میں ہمیں مسئلہ نہ ہو۔ کیونکہ کہتی ہیں کہ ولیج میں رہتے ہیں تو پھر ہمارا باہر تک جانا اور وہاں سے چیزیں پرچیز کر کے لانا مشکل ہو جاتا ہے بارش میں، تو کہتی ہیں اس کی بھی پرچیزنگ آسانی سے ہو گئی۔ کہتی ہیں میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ کہتی ہیں وسیلہ فاطمہ کے نوافل پڑھ کے ہدیہ کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں، اور کہتی ہیں کہ 1 گھنٹہ میں قرآن پاک پڑھاتی ہوں تو آن لائن۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں نا، اس وقت بچے شرارتیں شروع کر دیتے ہیں، چیخنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت پرابلم ہوتی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے کئی دفعہ میں ان کو روک چکی ہوں، نہیں سمجھ میں آتا، یہ لوگ نہیں رکتے، تو اس بار نا میں ان بچوں کے اسکول چلی گئی اور وہاں جا کے میں نے ان کی ٹیچر سے ڈسکس کیا کہ دیکھیں میں آن لائن پڑھاتی ہوں قرآن پاک، اور یہ بچے اس وقت ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں۔ تو کہتی ہیں پھر انہوں نے ٹیچر نے ان بچوں کو بلا کے سمجھایا، تو کہتی ہیں الحمدللہ یہ مسئلہ بھی حل ہوا، اب ان بچوں نے پریشان کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور کہتی ہیں کہ کچھ ڈاکیومنٹس تھے میرے جو کہ میرے والد نے بنوا دیے تھے، لیکن جہاں سے بنوائے تھے ٹیچر سے، تو انہوں نے جو اپنا سائن نہیں کیا، وہ بھول گئے سائن کرنا، اور ہم نے بھی چیک نہیں کیا۔ کہتی ہیں جب میں اس اسکول گئی نا تو پھر مجھے یاد آیا، میں نے ان کو اپنے ڈاکیومنٹس دکھائے تو انہوں نے کہا نہیں یہ دوبارہ بنیں گے۔ تو کہتی ہیں کہ الحمدللہ نوافل پڑھنے کی برکت سے، تسبیح فاطمہ پڑھنے کی برکت سے، وسیلہ فاطمہ کے نوافل کے وسیلے سے اور انہیں ہدیہ کرنے کی برکت سے بڑا کرم ہوا۔ اب جو کام ہمارے لائف میں ضروری تھے اور ہمیں یاد بھی نہیں تھے، وہ چیزیں بھی یاد آنے لگی ہیں۔ کہتی ہیں اب انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ ڈاکیومنٹ بھی بنوا لوں گی، فائنینشیل کرائسس جو ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ بہتر ہو رہے ہیں، اور جو ان کے کزن تنگ کرتے ہیں انہیں، وہ بھی تنگ نہیں کر رہے کافی ٹائم سے۔ اور ایک بات اور ہی بتا رہی تھیں کہ وہاں انڈیا میں گورنمنٹ نے کچھ بے آسرا خواتین کے لیے کچھ فنڈس وغیرہ دینا سٹارٹ کیے تھے، تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو ان فنڈس کی نیڈ نہیں تھی، فائنینشیل کرائسس نہیں تھے، انہوں نے بھی اس میں اپنا نام دے دیا تھا۔ تو کہتی ہیں 71 لاکھ فیمیل جو کہ وہاں پہ رجسٹرڈ تھیں یا وہ فیمیل ڈیزرو نہیں کرتی تھیں، ان سب کے اس پالیسیز میں سے نام جو ہے کاٹ دیے گئے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ الحمدللہ ہمارا نام تو ابھی موجود ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان کے تو کوئی میل ہے ہی نہیں، یہ جاب کرتی ہیں، پھر ان کی والدہ ہیں۔ اور کہتی ہیں کہ میں نے تسبیح فاطمہ کا کمال یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کے سارے دروازے بند ہو جائیں نا اور آپ بہت پریشان ہو، اس وقت آپ بی بی فاطمہ کو ہدیہ کر کے رو کر جب آپ دعا کرتے ہو تو آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کہتی ہیں جب میری مدر کو ہارٹ اٹیک آیا اور میں ان کو لے کے ہاسپٹل جا رہی تھی، کہتی ہیں اب کوئی اور ریلیشن تو میرے پاس ہے نہیں، میرے پاس میری ایک مدر ہی ہیں، تو کہتی ہیں میں نے رستے میں تسبیح فاطمہ پڑھ کے اور چیزیں پڑھ کے بی بی فاطمہ کو ہدیہ کرنا شروع کیا، اور اللہ سے دعا کرنی شروع کی کہ میری والدہ کو صحت دے، تندرستی دے، زندگی دے، میرے پاس اس ایک رشتے کے سوا اور کوئی رشتہ نہیں۔ کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے میری والدہ ٹھیک ہیں الحمدللہ،
اللہ نے انہیں صحت دی اور اس مسئلے سے ہمیں جو ہے نجات دی۔ تو کہتے ہیں کہ وسیلہ فاطمہ کے نفل بی بی فاطمہ کو ہدیہ کرنا، تسبیح فاطمہ پڑھ کے، یہ اس وقت بہت اثر کرتا ہے جب آپ کے سارے دروازے بند ہوں، آپ تڑپ کے پڑھیں اور پھر ہدیہ کریں، پھر دعا کریں، تو من و ان آپ کی حاجت پوری ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، کام بنتا ہے، غیب سے مدد ہوتی ہے، اور ایسی ایسی جگہ سے مدد ہوتی ہے جہاں سے آپ نے گمان نہیں کیا ہوتا۔ اور واقعی ایسا ہی ہے، آپ تسبیح فاطمہ پڑھنے کا معمول بنا لیں اور پھر دعا کریں تڑپ کر، رو کر، اور پھر دیکھیں اسی دن آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ حاجت پوری ہوگی، بلکہ اسی وقت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میرے کئی سارے مسئلے اسی وقت حل ہوئے جب یہ پڑھ کے ہدیہ کیا اور رو کر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین۔